غازی تنویر احمد قادری، وہ کہنے لگے میرا چھوٹا بیٹا، دو ان کے خوبصورت بیٹے، کہتے ہیں آخری بار جب میں چلنے لگا نا لندن سے سکاٹ لینڈ کی طرف، تو میرا چھوٹا بیٹا صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، تو میرے کہا کہ اس کا آخری بار پیشانی چوم جاؤں، کیونکہ میں نے بھاگنا بھی نہیں ہے، انکار بھی نہیں کرنا، یہ ہمارا دستور بھی نہیں ہے، منشور بھی نہیں ہے، یہ پرانی ریت بھی ہے۔ تو کہنے لگے جب میں بڑا نا اس کی طرف چومنے کے لیے ماتھا، تو عشق رسول نے مجھے روک دیا، کہا کہ اگر ماتھا چومتے ہوئے تیری نیت بدل گئی تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ میں نے اقبال سے پوچھا، میں نے کہا اقبال وہ کون سی چیز تھی جو بیٹے کا ماتھا چومنے سے روک رہی تھی؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ وہ کہنے لگے جب میں چلا نا حضور، وہ 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کو گالیاں دیتا تھا، وہ مرزائی اسد نام، وہ تو چوڑا بھی نہیں بنتا اسد، تو اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب، ہنسنے والی باتیں نہیں ہے ہمارے پاس، لفظ ہی ایسا کوئی نہیں، واللہ نہیں ہے۔ ہاں جی کوئی نہیں بات۔ وہ کہتے ہیں جب میں چلا نا تو مجھے آواز آئی آج ہی اس کو مارنا ہے، اور کہتا تھا ہر ہفتے میرے کو جبریل آتا، تو میں نے کہا مجھے تو اس کے گھر کا دکان کا بھی نہیں پتا، تو میں اس کو کیسے ماروں گا؟ کہنے لگے پھر مجھے غیب سے آواز آئی کہ یہ بادل آ رہا ہے، یہ تیری گاڑی کے اوپر چلے گا، تجھے اس کی دکان کے اوپر لے جائے گا۔ کیسی بات؟ کہنے لگے پھر وہ مجھے لے گیا 6 فٹ۔ شاہ جی آپ کا کتنا قد ہے؟ ہاں ان کا 6 فٹ 2 انچ ہے، شاہ جی سے بھی بڑا 1 انچ۔ شاہ جی تو ویسے بڑے نا سید ہونے لحاظ نہ، انہاں دا قد سب تو بڑا ہے سید ہونے سے، ویسے ان کا 6 فٹ 2 انچ قد ہے۔ وہ کہنے لگے جب میں اس کی دکان کے اوپر چڑھا تو ایسے ایک چوڑا سا ٹھنگنا سا بیٹھا ہوا تھا جو میری بغل میں بھی نہیں آتا تھا، تو میرا دل تو کیا ایسی میں اس کی گردن مروڑ دوں، تو میں نے کہا نہیں۔ پھر لوگوں نے کہنا ہے مسلمان بڑے انتہا پسند ہوتے ہیں، کہنے لگا میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، میں نے کہا کیا بک بک کرتا ہے، تجھے پتہ نہیں حضور آخری نبی ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں پترا کیا بھونکتا ہے؟ کہنے لگا تیسری بار پھر میں نے جب اس کو کہا تو اس نے میرے سامنے کاغذ رکھ دیے کہ یہ میرے پاس جبریل آتے ہیں، حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ ہاں بالکل، مولوی خادم کے لیے اگر کوئی کرے گا تو آج ہی چھوڑ دے کام، اگر حضور کے لیے کرنا ہے تو پھر پیچھے مڑ کے نہیں دینا، حضور کے لیے کام کرنا اور ساری زندگی کام کرنا ہے، یعنی تھکنا نہیں ہے۔ جال حق و وذاق الباطل تک ہی مانا ہے جی، اور بھی پڑھو نا بادشاہ، واو بھی تو ہے نا درمیان، ہاں وذاق الباطل۔ شاہ جی یہ جو واو ہے نا، اس کو بھی صحابہ کو بھی ہٹانے کے لیے 21 سال لگے، فتح مکہ 21 سال کے بعد ہوا، کہ مت سمجھنا اورنگی ٹور والے ایک رات جلسہ کر کے صبح نظام مصطفیٰ آ جائے گا، نہ، جب حق آتا ہے تو پھر باطل کبھی بدر میں آ جاتا ہے، کبھی عود میں آ جاتا ہے، کبھی خندق۔ یہ مت سمجھنا حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے بعد کہ صبح جناب آپ جاگیں گے تو آپ کہیں گے جی یہ صدر پاکستان ہے، نہ، یہ واو ہٹانے کے لیے بڑی مدت لگتی ہے، پھر باطل اور تیز ہو جاتا ہے، لیکن جب باطل کے دانت کھٹے ہوتے ہیں تو پھر فتح مکہ والے دن پھر حضور فرماتے ہیں آج آ گئے، الیوم یوم الملحمہ، ہٹ جاؤ حضور آ رہے ہیں۔ ہاں وقت بڑا لگے گا، لیکن ہم نہیں دیکھیں تو ہماری نسلیں تو دیکھے گی نا۔ ہاں جی کہ بادشاہوں کی بیٹیاں پھر پیاز سے جس دن روٹی کھائی اس دن اورنگی ٹونگ جو ہے یہ بھی پیرس بن جائے، پیرس لعنت بھیجو محمد عربی کے در کی گلی بن جائے گا۔ ہاں جی ویسے میرے منہ سے نکل گیا۔ ہاں جی جب بادشاہوں کی بیٹیاں، بادشاہ کا ایک سوٹ ہوگا تو پھر 8 سوٹوں سے زکوٰۃ واپس آ جائے گی۔ ہاں جی تو یہ اسی وقت ہوگا جب حضور کا دین تخت کے اوپر بیٹھا ہوگا، ورنہ پھر بادشاہوں کی بیٹیاں بھی پاناما لیکس بن جائیں گی، اور عورتیں گھروں سے نکلیں گی تو ان کے زیورات اتروا لیے جائیں گے۔ جب رسول اللہ کا غلام شیر شاہ سوری بیٹھا ہوگا تو کابل سے لے کر دہلی تک سونے کے تھال کی طرف بھی کوئی نہیں دیکھے۔ بس میں اس دین کی بات کرتا ہوں، ہاں میں اس دین کی بات کرتا ہوں۔ میں نے کبھی بھی نہیں کہا مولویوں کو تخت پر لائے، میں کہتا ہوں محمد عربی کا دین تخت پر لائے۔ ہم اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم یہی کہیں ٹھیک ہے۔
ہاں فارم موجود ہے، ہاں بھر لے جس کا دل کرتا ہے، لیکن دل دا سودا ہے تھے. ہاں جی، بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے. حضور یہی چاہتے ہیں، جو میں دین لے کر آیا اس کو اٹھا کر، یہ ہے دل یار، یہ ہے بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے